کسی کہنے والے نے یہ بات کہی ہے اور دل کی گہرائیوں سے کہی ہے کہ راتیں جو چمکتی ہیں وہ دین سے چمکتی ہیں، وہ اعمال سے چمکتی ہیں، وہ قرآن پڑھنے سے چمکتی ہیں، وہ تہجد پڑھنے سے چمکتی ہے۔ اس لیے آج کا آپ کا کام یہ ہے 100 مرتبہ سورہ اخلاص جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے داہنی کروٹ پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اسے کہیں گے کہ یہ داہنی طرف والی جنت ہے، اس جنت میں تو داخل ہو جا۔ مستد احمد اور حدیث کی کئی کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی تو مستقل فضیلت اپنی جگہ ہے ہی ہے، جس کا تو کوئی انکار ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس صورت بہت پسند بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے سے بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ صحابہ کرام بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ جو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایسے صحابہ سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت ہمیں بہت پسند ہے اور ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی پاکیزگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ میرا وظیفہ، میرا سبق ہے آج کا، جب بھی آپ کو وقت ملے، یہ روزانہ پڑھنا نہیں ہے، روزانہ نہیں پڑھنا، میں لگا بھی 15 شعبان آ رہی ہے، کم سے کم آدمی اتنا تو کر لے، 15 شعبان کو پڑھیے، 16 شعبان کو پڑھیے، 17 شعبان کو پڑھیے، رمضان میں پڑھیے، جب چاہو پورا۔ یہ سبق کب ریکارڈ تو کرا رہا ہوں مدینہ منورہ سے، لیکن آپ تک کب پہنچتا ہے یہ تو مجھے کچھ پتا نہیں کہ کون سے وقت آپ تک پہنچتا ہے، کون سی شعبان کو پہنچتا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے اس کو پڑھ لیجئے۔ اب میں دعا کرتا ہوں اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے جو 100 مرتبہ سورہ اخلاص میری تشکیل پر پڑھے، اے اللہ قیامت تک کی اس کی آنے والی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے داعی پیدا فرما۔ اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے، عافیت سے تو اس کی اور اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ جو اس کے دل کی جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اور اللہ حرمین شریفین میں بار بار اس کو آنے کی توفیق بھی دے، اور اس کے یہاں آنے کا تو انتظام بھی کر، اور جو اس کی زبان مانگے، جو اس کا دل مانگے، حلال ہو، حرام نہ ہو، حق والا ہو، جائز ہو، وہ اس کو تو عطا فرما۔ یہ فقیر کی دعا ہے مدینہ منورہ سے۔ جب یہ کام ہم کریں گے تو چراغ بجھے ہوئے ہوں گے، چاندی راہوں سے کھو جائیں گے، چاندنیاں بھی بھٹک جائیں گی، سب سہارے ٹوٹ جائیں گے، پھر بھی اللہ ہمارے رات اور دنوں کو اللہ چمکا دے گا۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص رات کو سونے سے پہلے داہنی کروٹ پر پڑھ لینا ہے جب بھی آپ کو فرصت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔